میں تندور پر روٹیاں لینے گیا تو وہاں ایک بچی آئی اور چوری سے اٹھا کر بھاگ گئی۔ تو تندور والے نے دیکھ لیا اور اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی آئی تو تندور والے نے پکڑ لیا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تندور والے کو پیسے دیے اور کہا کہ آج کے بعد اس لڑکی کو روٹیاں دے دیا کرنا۔ کچھ دن بعد میں تندور پر گیا تو پتا چلا تندور والا پیسے لینے کے باوجود اسے روٹی نہیں دیتا تھا اور اس لڑکی نے آنا چھوڑ دیا۔ تو پولیس کے ساتھ تندور والے کو اس کے گھر پر لے گیا تو میرا دماغ چکرا گیا کہ وہ لڑکی اس کی۔ بھائی، میرے لیے 6 روٹیاں لگا دو اور انہیں اچھے سے پیک کر کے دینا، دور لے کر جانی ہوتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جائیں تو روٹیاں اکڑ جاتی ہیں۔ میں تندور پر آیا تو حسب معمول بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، لوگوں کی قطاریں تھیں، کوئی سالن کی دیچکی پکڑے کھڑا تھا، کوئی بچوں کے لیے جلدی میں تھا، کوئی کام سے تھکا ہارا سیدھا تندور پر آن پہنچا تھا۔ گرم بھاپ فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور تازہ روٹیوں کی خوشبو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن تندور والا مجھے جانتا تھا، میں اس کا ریگولر کسٹمر تھا، اسی لیے اس نے سب سے پہلے میرا آرڈر لیا۔ میں نے اسے روٹیوں کی تعداد بتائی اور چپ چاپ سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ میں اور میرا دوست قریب ہی رہتے تھے، سب کی ڈبل ڈبل شفٹ ہوتی تھی، کام پر اتنا تھک جاتے تھے کہ واپس آنے کے بعد کھانا بنانے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں بچتی تھی، دماغ سن ہو جاتا تھا، اسی لیے زیادہ تر باہر سے ہی لے آتے تھے۔ کبھی کبھار سالن گھر پر بنا لیا کرتے اور روٹیاں تندور سے لے آتے، اسی طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں وہاں کھڑا لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی جلدی میں تھا، کوئی لڑ رہا تھا، کوئی گنتی پوری نہ ہونے پر غصہ کر رہا تھا۔ تندور والا بھی مسلسل ہاتھ چلا رہا تھا، آٹا گوندھ رہا تھا، روٹیاں چپکا رہا تھا، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ تندور کی آگ کی گرمی الگ تھی اور رش کی گھٹن الگ تھی۔ میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھی روٹیوں کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ میری نظر ایک معصوم سی بچی پر پڑی جو وہاں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی، وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود ارد گرد کا گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی، کبھی تندور کی طرف دیکھتی، کبھی لوگوں کی طرف، کبھی دروازے کی سمت نظر ڈالتی، جیسے کسی غلطی کے ڈر سے ہر لمحہ چوکس ہو۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک مجھے اس بچی میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں کوئی بری نیت آئی ہو، بس میرا دھیان خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی حرکات و سکنات پر میری گہری نظر تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ بار بار ہونٹ بیچتی، کبھی ہاتھ آپس میں رگڑتی، کبھی 2 قدم آگے بڑھتی اور پھر رک جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تندور کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور چپکے سے ایک روٹی اٹھائی اور فوراً پلٹ کر وہاں سے چل دی۔ سب کچھ اتنی مہارت سے ہوا کہ عام آدمی شاید دیکھ بھی نہ پاتا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بظاہر معصوم نظر آنے والی بچی نے کتنی چالاکی سے روٹی چرا لی تھی۔ اس کے چہرے پر جو ڈر نظر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ بچی پیسے دے کر بھی روٹی نہ خرید پائے گی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دل خود بخود ترس کھانے لگے، مگر اس کے ہاتھ کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ مجبور بھی ہے اور ہوشیار بھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، نہ مکمل غصہ تھا، نہ مکمل ہمدردی، بس ایک بوجھ سا تھا جو سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً تندور والے کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر وہ بچی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور کچھ سوچ بھی۔ شاید اس نے بھی دیکھ لیا تھا، شاید اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بچی پکڑی نہیں گئی، اور اگر پکڑی بھی جاتی تو کم از کم تندور والے کی پہنچ سے دور چلی گئی ہوگی، کیونکہ ایسے حالات میں بچے اگر پکڑے جائیں تو مار بھی کھا لیتے ہیں اور ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ میری باری آئی،
تندور والے نے روٹیاں پیک کی، میں نے پیسے دیے اور واپس چل دیا، مگر واپس آتے ہوئے بھی وہ بچی میرے ذہن سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کا ڈرا ہوا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا وہ لمحہ جب اس نے روٹی اٹھائی تھی، وہ منظر دل میں نقش ہو چکا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنے دوستوں کو بھی اس کا قصہ سنایا۔ میں نے پورا منظر بتایا کہ کیسے وہ بچی آئی، کیسے ادھر ادھر دیکھا، کیسے روٹی اٹھا کر بھاگ گئی۔ میرے دوست سن کر ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آج کل کے بچے بھی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، چہرے پر اتنی مسکینیت طاری کر لیتے ہیں کہ بلا وجہ ترس آنے لگتا ہے، پھر اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس چھوٹی اور معصوم سی بچی کے بارے میں ایسا تبصرہ میرے دل کو لگا تھا، مگر میں نے اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتے دیکھ چکا تھا۔ سچ یہی تھا کہ اس نے روٹی چھین لی تھی۔ ہم سب نے کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ سو گئے۔ نیند آ تو گئی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ بچی کہیں جاگتی رہی۔ اگلے دن کام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ واقعہ تقریباً بھول ہی گیا۔ مشینوں کی آواز، باس کی ڈانٹ، وقت کی کمی، سب کچھ دماغ پر سوار تھا۔ صبح سے شام ہو گئی اور مجھے یاد بھی نہ رہا کہ کل تندور پر کیا دیکھا تھا۔ دوپہر کے وقت دوستوں نے پھر سے مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا۔ میں تھکا ہوا تھا، مگر جانا پڑا۔ میں پھر اسی تندور پر پہنچا۔ وہی رش تھا، وہی گرمی، وہی شور۔ میں نے حسب معمول اپنا آرڈر دیا اور ذرا چھاؤں میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کسی کا جھگڑا، کسی کی جلدی، کسی کا پسینہ، سب منظر ایک جیسے تھے۔ لیکن اسی لمحے میری نظر سامنے پڑی اور پھر جیسے میں پلک جھپکنا بھول گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سینے میں عجیب سے خدشات جاگنے لگے۔ وہی احساس واپس آ گیا جو کل آیا تھا، وہی انجانی سی گھبراہٹ، وہی بے نام سا ڈر۔ میرے سامنے پھر وہی منظر تھا جسے دیکھ کر دل بے اختیار رک سا گیا تھا۔ میری نظریں جم گئیں، سانس آہستہ ہو گئی اور دماغ میں ایک ہی خیال گونجنے لگا کہ شاید آج پھر کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ آج وہ لڑکی پھر سے اسی سہمے ہوئے چہرے کے ساتھ تندور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی چال میں وہی جھجک تھی، وہی خوف تھا جو کل میں نے دیکھا تھا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ آج بھی وہ لڑکی روٹی چوری کرنے آئی ہے، مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی یاد تھا کہ کل اسے چوری کرتے ہوئے تندور والا دیکھ چکا تھا۔ اس لیے دل میں ایک انجانا سا ڈر پیدا ہونے لگا کہ آج اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی، کبھی رک جاتی، کبھی پیچھے دیکھتی، کبھی ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیتی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، جیسے رات بھر سوئی نہ ہو، جیسے کئی دنوں سے پیٹ بھرا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور خوف دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تندور کے کچھ اور قریب ہوئی، تندور والے نے اچانک ہاتھ روک لیا۔ اس نے آٹا وہیں پر رکھا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی فوراً نیچے رکھ دی، پھر اس لڑکی کا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے پھول جیسے چہرے پر دے مارا۔ آواز پورے تندور میں گونج گئی، چور! اتنی چھوٹی عمر میں چوری کرتی ہو؟ یہ کام کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ کتنی بری تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ تندور والا غصے میں چیخ رہا تھا۔ معصوم سی بچی کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے بعد وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح تھے، ہر جملہ دل چیر دینے والا تھا۔ وہ اسے یوں ڈانٹ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں اس منظر کو دیکھ کر شدید غصہ آ گیا، میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً اس بچی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے، گال پر تھپڑ کا نشان ابھر آیا تھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے پہلے تندور والے کی طرف دیکھا اور پھر وہاں کھڑے ہوئے گاہکوں کی طرف، مگر کسی کو ترس نہ آیا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی تانے دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ چوری کیوں کر رہی ہو،
سب اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے تھے کہ انہوں نے چھوٹی سی بچی کو چوری کرنا سکھا دیا ہے۔ کسی نے اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو نہیں دیکھے تھے، کسی نے اس کے چہرے پر چڑھی بے بسی نہیں دیکھی تھی، کسی نے اس کے اندر سے چیختے ہوئے پیٹ کو محسوس نہیں کیا تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پائی۔ وہ بچی بس خاموش کھڑی تھی، سر جھکائے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ۔ اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شاید اس کے پاس صفائی دینے کے الفاظ ہی نہیں تھے، شاید بھوک انسان سے الفاظ بھی چھین لیتی ہے۔ مجھے اس پر بے پناہ ترس آ گیا۔ میرا دل نہ مانا کہ میں خاموش رہوں۔ میں فوراً آگے بڑھا، تندور والے کے ہاتھ سے بچی کا بازو چھڑوایا۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر میں نے مضبوطی سے ہاتھ ہٹوا دیا۔ میں نے تندور والے کو پیسے دیے اور کہا کہ آج کے بعد یہ لڑکی جب بھی آئے اسے روٹی دے دیا کرنا، پیسوں کی فکر مت کرنا، کھاتے میں لکھ دیا کرنا، جو بھی حساب ہوگا میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ تندور والے نے پیسے پکڑ کر جیب میں رکھے اور کہنے لگا کہ صاحب، کیوں ہمدردی کے چکروں میں اپنی محنت کی کمائی برباد کرتے ہو؟ یہ تو آج کل کے بچوں نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے، چہرے پر مسکینیت طاری کر کے دوسروں کو لوٹنا۔ یا تو کسی اچھے گھر کی ہوگی یا پھر ماں باپ ہٹ دھرم ہوں گے جنہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو چوری کے لیے بھیج دیا۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی تھی، مجھے صرف اس بچی کو روٹی دلوانی تھی۔ تندور والے کو شاید اپنے پیسوں سے ہی مطلب تھا۔ اس نے 2 روٹیاں لڑکی کو پکڑا دیں۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے روٹیاں پکڑیں۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر اور خوف دونوں تھے، پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ میں نے کسی بھوکے کی مدد کر دی۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ شاید دنیا ابھی بھی مکمل بے رحم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا روٹیوں کا آرڈر لیا اور خود بھی وہاں سے واپس آ گیا۔ ان دنوں مجھے کسی کام کے سلسلے میں فیکٹری بدلنی پڑی۔ نئی فیکٹری ہماری رہائش سے کافی دور تھی، دوسری سائڈ پر تھی۔ راستے میں وہ تندور نہیں آتا تھا۔ واپسی پر میں دوسرے راستے سے آتا تھا اور وہیں سے روٹیاں لے لیتا تھا، اس لیے کئی دن تک میرا اس تندور پر جانا نہ ہو سکا۔ دن گزرتے رہے، کام کا بوجھ، نیا ماحول، نئی مشینیں، نیا روٹین، میں سب میں مصروف ہو گیا۔ دل کے کسی کونے میں وہ بچی کبھی کبھی یاد آتی مگر پھر مصروفیت اسے دبا دیتی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے دوبارہ اپنی پرانی فیکٹری جوائن کر لی۔ اگلے دن حسب معمول میں تندور پر روٹیاں لینے چلا گیا۔ میں وہی راستہ، وہی جگہ، وہی منظر دیکھ رہا تھا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں تندور کے قریب پہنچا مجھے ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ باہر کچھ لوگ کھڑے تھے، ایک چھوٹی سی لڑکی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرا دل لرز گیا۔ وہی لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے اور زیادہ میلے ہو چکے تھے، چہرہ کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ وہ لوگوں سے کھانے کے لیے مانگ رہی تھی، کوئی نظر انداز کر رہا تھا تو کوئی ڈانٹ رہا تھا، کوئی آگے بڑھ جاتا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تندور والا پیسے لینے کے باوجود اس لڑکی کو روٹی نہیں دیتا۔ وہ منتیں کرتی رہی، بار بار یہ بات یاد دلاتی رہی کہ ایک آدمی اس کی روٹیوں کے پیسے دے چکا ہے، مگر تندور والا ٹالتا رہا۔ کبھی کہتا کہ آج حساب نہیں ملا تو کبھی کہتا کہ کل آنا، کبھی کہتا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آخر کار وہ لڑکی تھک گئی، اس نے تندور پر آنا ہی چھوڑ دیا اور اب باہر لوگوں سے مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تندور والے پر بے انتہا غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر اسے گریبان سے پکڑ لوں اور پوچھوں کہ آخر امیروں کو تو تم بلا حساب کھانا دیتے ہو، اور جب ایک غریب کے بچے کے لیے پیسے دیے گئے تو تم نے اس کا حق کیوں کھا لیا؟ میرے دل میں پچھتاوا بھر گیا۔ میں خود کو کوسنے لگا۔ ذرا سا ہی تو سفر تھا، کیا ہوتا اگر میں کبھی کبھی ادھر آ جایا کرتا؟ کیا بگڑ جاتا اگر میں اس بچی کا حال پوچھ لیتا؟ مگر میں نے آسانی اختیار کی اور مصروفیت کے بہانے بنا لیے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، بھوک اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں امید بہت کم رہ گئی تھی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ مدد صرف ایک دن کی نہیں ہوتی،
اصل مدد وہ ہوتی ہے جو مسلسل نبھائی جائے، ورنہ وقتی ہمدردی بھی بعض اوقات انسان کو اور زیادہ ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب صرف افسوس نہیں کرنا بلکہ کچھ کرنا ہے۔ میں سیدھا تندور کے اندر گیا۔ تندور والا مجھے دیکھ کر چونکا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے اس بچی کے لیے دیے تھے۔ اس نے نظریں چرا لیں، اس کے ہاتھ رک گئے، چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ صاحب، بہت رش ہوتا ہے، کبھی کبھی حساب ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ حساب ادھر ادھر نہیں ہوتا، حق ادھر ادھر ہوتا ہے۔ تم نے اس بچی کا حق کھایا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ارد گرد لوگ بھی رک گئے۔ تندور کی گرمی کے ساتھ ماحول بھی گرم ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ اگر آج سچ نہ بتایا تو میں پولیس بلا لوں گا۔ اس کا رنگ بدل گیا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ صاحب، بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، میں روٹیاں دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ اب روٹیاں نہیں، جواب چاہیے۔ اس بچی کو تم نے کیوں بھگایا؟ پیسے لینے کے باوجود روٹی کیوں نہیں دی؟ اتنے میں وہ بچی باہر سے اندر آ گئی، شاید شور سن کر آ گئی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑیں، وہ رک گئی، اس کی آنکھوں میں پہچان ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ انکل، اب یہاں سے کچھ نہیں ملتا، وہ مجھے بھگا دیتا ہے۔ میرا دل مزید بھاری ہو گیا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 اہلکار آ گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، پیسے دینے سے لے کر بچی کو بھگانے تک سب کچھ۔ پولیس والے نے تندور والے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے وہ انکار کرتا رہا، پھر آوازیں اونچی ہونے لگیں، آخر کار وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، میں نے پیسے رکھ لیے تھے۔ مجھے لگا کون پوچھے گا، ایک بچی ہی تو تھی۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا کہ ایک بچی ہی تو تھی، یہی سوچ معاشرے کو برباد کرتی ہے۔ اس لمحے ایک اور بات سامنے آئی جس نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس والے نے بچی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ پھر پولیس نے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تندور والے کی طرف دیکھا، وہی تندور والا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بچی نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہی میرے ابو ہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے حیرت سے تندور والے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں شرمندگی تھی مگر دل میں سختی باقی تھی۔ پولیس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا ہاں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جو آدمی دنیا کو روٹی بانٹتا تھا وہ اپنی ہی بیٹی کو بھوکا رکھ رہا تھا۔ جو دوسروں سے پیسے لیتا تھا وہ اپنی اولاد سے روٹی چھین رہا تھا۔ پولیس والے نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں کو روٹی دیتے ہو اور اپنی بیٹی کو چور بنا دیا۔ تم نے اسے مانگنے پر مجبور کیا، تم نے اسے مارا، تم نے اس کا حق کھایا۔ تندور والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ غربت نے مجھے اندھا کر دیا تھا، بیوی مر گئی، دوسری شادی ہو گئی، نئی عورت کو یہ بچی پسند نہیں تھی، گھر میں اس کے لیے جگہ نہ رہی، میں نے اسے باہر دھکیل دیا۔ بچی خاموش کھڑی سن رہی تھی، جیسے یہ سب وہ پہلے ہی جانتی ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل چور وہ بچی نہیں تھی، اصل چور وہ باپ تھا جو اپنی ذمہ داری چرا رہا تھا۔ پولیس نے تندور والے کو حراست میں لے لیا۔ لوگوں کی بھیڑ خاموش ہو گئی، ہر چہرہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سب وہی لوگ تھے جو کل بچی کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، وہ چونک گئی۔ میں نے کہا اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون نظر آیا۔ بعد میں پولیس نے اسے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا، اس کے رہنے اور پڑھنے کا انتظام ہوا۔ میں بھی کبھی کبھی اس سے ملنے جاتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں بھوک نہیں ہوتی تھی۔ اس واقعے نے مجھے ایک بات سکھا دی، ہر چوری جرم نہیں ہوتی، کبھی کبھی چوری بھوک کی آواز ہوتی ہے۔ ہر ہمدردی کافی نہیں ہوتی جب تک اسے نبھایا نہ جائے، اور ہر خاموشی بھی ظلم ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد جب بھی میں روٹی لینے جاتا ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، میں ارد گرد بھی دیکھتا ہوں، کہیں کوئی بچی بھوک سے روٹی چرانے پر مجبور تو نہیں، کیونکہ معاشرہ تندور سے نہیں جلتا،
معاشرہ انسان کے دل سے جلتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں کسی کے لیے سچی ہمدردی کے جذبات ہوں تو کوئی ایک بھی شخص بھوکا نہ رہے، لیکن بات ساری خدا کے دیے گئے جذبے کی ہوتی ہے۔ کسی کو دل کو خدا نے نرم بنایا اور کسی کے دل کو اتنا سخت بنایا کہ اس پر جذبات بھی اثر نہیں کرتے، اپنی اولاد ہی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ انسان اپنی ذمہ داری سے نظریں چرا جاتا ہے